ایک تو یہ بتائیے گا کہ فروخ حبیب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شاہد صاحب سے یہ پوچھے گا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں گیا. اگر آپ مطلب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کوئی نہ کوئی ڈائلاگ سائٹ پہ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ حکومت میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, ان کی حکومت کا حصہ ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ ہٹ گیا نا لوکل باڈیز کے پی میں. بات کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ الیکشن میں ہے, اور انشاءاللہ ووٹ کو عزت ملے گی پاکستان میں. یہی مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے. جو ووٹ کو عزت دیے بغیر آئے تھے ان کے حشر آپ نے دیکھ لیا. تو ڈائلاگ وائلاگ کچھ ہو رہا ہے؟ ڈائلاگ کس مقصد کے لیے؟ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہم مفاد نہیں مانگتے, ہم حکومت کا حصہ نہیں مانگتے. ہم تو کہتے ہیں آج جو ملک کے حالات ہیں یہ ایک چوری شدہ الیکشن کا نتیجہ ہے. اس کا واحد حل ہے کہ ملک کے اندر شفاف انتخابات ہوں. یہ مطالبہ تو آپ 3.5 سالوں سے کر رہے ہیں, لیکن اب ڈرائنگ روم میں بھی یہی بند دروازوں کے پیچھے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی یہی مطالبہ ہے آپ کا؟ جی ہمارا ہر جگہ یہی مطالبہ ہے. اچھا, بند ڈائلاگ کی کوئی مقصد نہیں ہے, نہ کوئی حاصل ہے اس کا. بند ڈائلاگ ہمیشہ ہوتے ہیں مفاد کے لیے. ٹھیک, ہم مفاد نہیں مانگ رہے. ہم تو ملک کے مسائل کا حل مانگ رہے ہیں, اور وہ حل صرف الیکشن میں ہے. مجھے کوئی اور حل کسی کے پاس ہے تو بتا دیں. اب بھائی صاحب, میں کے پی کا جو الیکشن ہوا اس دن وہاں پہ تھا. جو عوام کا موڈ ہے وہ میں 5 دن پہلے ہی لکھ چکا تھا, اور ابھی بھی جو حکومت سے وہ خوش نہیں ہے. لیکن وہ صرف حکومت سے نہیں بلکہ حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, بلکہ مقتدر حلقوں کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے. اور میں اس لیے بڑا بلنٹلی آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈیل کا پرسیپشن ابھر کر سامنے آ رہا ہے یہ خود آپ کی پارٹی کے لیے اور بیانیہ کے لیے بھی بڑا ڈیمیجنگ ہے. تو یہ آپٹکس کون سیٹ کر رہا ہے, اور کیوں آپ لوگ کہتے ہیں ہم چہروں پر مسکراہٹ دیکھ لیں, کچھ ہونے والا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے لیفٹ رائٹ چل رہا ہے. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کے عوام جو چاہ رہے ہیں, جو ہم نے کے پی کے ریزلٹس دیکھے, تو اس کا مطلب کہ یہ اگر تاثر بھی ابھر رہا ہے ڈیل کا تو یہ آپ کو ختم کرنا چاہیے. یہ تاثر میں نے پہلے کہا نا, ڈیل کیا ہوتی ہے؟ ڈیل مفاد کی ڈیل ہوتی ہے. میں اقتدار کا حصہ بن جاؤں, مجھے حکومت مل جائے, مجھے مفاد مل جائے. ہم تو اس کام میں نہیں ہیں. ہماری کیا ڈیل ہے؟ کیا نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے کیسز انڈو کرنے کی کوئی بات ہوئی ہے, کوئی ڈائلاگ؟ وہ کیسز جس دن اس ملک کی عدالتوں میں انصاف ملے گا وہ ایک دن کی مار ہے. ایک دن کی مار ہے. آپ کسی وکیل کو دکھا لیں, اس ملک کے اندر دکھا لیں, دنیا میں دکھا لیں, یہ کنوکشن پاسبل نہیں ہے. نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ کہ جو بھی, میں اس کو ڈیل نہیں کہوں گا, لیکن ڈائلاگ جو بھی ہو رہا ہے یہ تو ڈائلاگ تو ہو رہے ہیں نا, یہ تو اوپن سیکرٹ اب بن چکا ہے. کس مقصد کے لیے؟ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ جو بھی آپ نے چاہے حاصل نہیں بھی کرنا, لیکن ایک انگیجمنٹ تو شروع ہو گئی ہے نا. انگیجمنٹ میرا نہیں خیال. اچھا, کیونکہ انگیجمنٹ میں کچھ حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے, کچھ دینے کی بات ہوتی ہے. ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں, ہم کیا دیں گے کسی کو؟ ہم کچھ مانگ نہیں رہے. ہماری تو پہلے دن سے پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک گزارش ہے اس پورے ملک سے کہ اس ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں اور عوام کی رائے کا احترام کریں, ووٹ کو عزت دیں. ٹھیک, بس یہ ساری بات ہے. یہیں سے مسائل کا حل شروع ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ نہ کسی ڈیل میں مسئلے کا حل ہے, نہ کسی ڈائلاگ میں ہے, نہ کسی اور کام میں ہے. اکراس دا فینس اگر زرداری صاحب کی بات کر لیں تو آپ کے خیال میں کیا وہ انگیجڈ ہیں, ڈائلاگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کچھ فارمولے پہ یا اس پہ؟ یہ ان کی اپنا فیصلہ ہے. ڈائلاگ کر کے ان کو کیا ملے گا یا ملک کو کیا ملے گا؟ وہ کوئی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کی لیڈرشپ کو, میاں صاحب کو, کہ جی آپ آ جائیں, مان لیں, عدم اعتماد آ جائے گی. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ڈائلاگ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ہے. عدم اعتماد جس دن ہاتھ ہٹ گیا عدم اعتماد ہو جائے گا. ہاتھ ابھی نہیں ہٹا, میں بتا رہا ہوں, اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو کے پی انتخابات میں ٹیسٹ ہو گیا؟ نہیں, کے پی انتخابات تو ایک لوکل باڈی کا الیکشن ہوتا ہے, وہاں تو حکومت موجود تھی. اس ریزلٹ نے بھائی صاحب ایک آپٹک سیٹ کر دی ہے پورے ملک میں کہ جناب انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا اس صوبے نے جو کندھوں پہ لے کر آپ کو اقتدار میں آئے تھے. جی وہ تو پرفارمنس بیسڈ ہے نا. ہاں, وہ تو پرفارمنس ہے لوکل باڈی. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی وہاں پہ؟ بھائی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. لوکل باڈی کے الیکشن میں اس حد تک کہ ہر گاؤں میں انٹرفیئر کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. وہاں پر حکومت خود موجود ہوتی ہے, ایک حکومت جو 9 سال سے برسر اقتدار ہے, تو وہ موجود ہے, اس کی انتظامیہ ہے, اس کے ورکر ہیں, اس کے پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم مشکل میں ہیں,
حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے، صوبے کے اندر وفاق کے اندر مہنگائی کا سیلاب ہے، لوگوں نے خلاف ووٹ دے دیا۔ نہیں تو اس کا مطلب شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہٹا نہیں ہے، ہم پہ سایہ ابھی بھی موجود ہے۔ جی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سایہ ہٹنے کے جب آثار آئے تو ایک دن لگے گا، ایک دن۔ تو وہ کیسے پتہ لگے گا؟ وہ نظر آ جاتا ہے، جو لوگ سیاست میں ہیں ان کو نظر آ جاتا ہے۔ ابھی یہ جو منی بجٹ یہ اپروو کروانے جائیں گے تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس تو بن سکتا ہے نا، آپ آئیں پورا بھرپور قوت کے ساتھ آئیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بجٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہو، آپ بجٹ لے کر آئیں۔ ابھی تو جو اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بجٹ دیکھا نہیں، ہم کیا اپروو کر رہے ہیں، ہم سے سرکولیشن میں سمری بھیج کے اپروو کرانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں۔ آج اتحادی وزراء یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کر تو مسترد کر سکتے ہیں۔ ہم تو ان کے ساتھ بات کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہم کیا لائے ہیں، کیوں لائے ہیں، اس کے عوام پہ اثرات کیا ہوں گے۔ جب آپ پارلیمان پہ یقین نہ رکھیں اور آپ اپنی عددی برتری کی بنیاد پر اس قسم کی چیزیں مسلط کرنے کی کوشش کریں تو ناکامی ہوتی ہے۔ تو سر اگر آپ کو ابھی بھی یہ یقین نہیں ہے کہ ہاتھ ہٹ چکا ہے تو پھر ایاز صادق صاحب کی چہرے کی مسکراہٹ اور کچھ ہونے والا ہے، کیا ان کو کیا پھر نظر آ رہا ہے؟ ایاز صادق صاحب خوش آدمی ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہر قسم کے مسئلے میں خوش رہتے ہیں۔ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ یہ ان کا ایک کوالٹی ہے ان کی۔ اچھا آپ دیکھ لیں ہمارے موجودہ اسپیکر کو اور پچھلے اسپیکر کو، ہمیشہ اسپیکر صاحب مسکراتے رہتے تھے، پوری اپوزیشن ہر قسم کی بات کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ایاز صادق صاحب اگر سمجھ رہے ہیں کچھ ہونے والا ہے تو وہ نون لیگ نہیں سمجھ رہی، ایاز صادق صاحب ایاز صادق صاحب سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ ٹی وی پہ آ کے مسکرا رہے ہیں تو ان کو ان کی رائے کا اظہار ہے، ان کو کچھ نظر آتا ہوگا۔ کم از کم مجھے اس بات کا علم نہیں ہے اور ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ وہ میاں صاحب سے مل کے آئے ہیں، بڑی 2-3 ملاقاتیں کی ہیں، تو کچھ تو ہوگا بھائی صاحب۔ یہ پھر ان کو بلا کے پوچھ لیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ نہیں کچھ تو آپ مجھے میں پوچھ لیتا ہوں، میں پوچھ لے بتا دوں۔ نہیں آپ کو بھجوانا پڑے گا میاں صاحب کے پاس تھوڑی سی کلیئرٹی لانے کے لیے کہ میں تو ای سی ایل پہ ہوں جی، میں ای سی ایل پہ ہوں، میں ان سے بہر آپ کی مسکراہٹ کا راز پوچھ لوں گا۔ نہیں اگر وہ ڈائلاگ ہو رہا ہے تو وہ ای سی ایل سے ون ٹائم آپ کو پرمیشن بھی دلوا دیں۔ ڈائلاگ میں بتایا نہ کسی ڈائلاگ کا حصہ ہوں، نہ میں بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، ان ڈائلاگ سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا میاں صاحب ابھی تک تو نون لیگ یہ کہتی رہی ہے اپنا وہ علاج وغیرہ کروا کے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب کو مستقبل قریب میں ان منتھ سو آتا دیکھ رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں میری رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ علاج کروا کر آئیں، ٹھیک، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سیاست اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ ان کی ضرورت ہے، پھر وہ اپنا فیصلہ کر لیں گے۔ یہ فیصلہ ان کا فیصلہ ہے، یہ نہ ہمارا فیصلہ ہے نہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ اچھا، اور وزارت عظمیٰ کی ایک ڈیبیٹ جو شروع ہوئی تھی اس میں اب تو کلیئرٹی آ گئی ہے کہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ میاں صاحب نے کرنا ہے، لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے فی الحال صدر ہیں تو فی الحال امیدوار وہی ہیں، لیکن فائنل فیصلہ نہیں ہوا۔ جی فیصلہ ہمیشہ الیکشن کے بعد جب سیٹوں کو دیکھا جاتا ہے، ملک کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آج پوچھیں گے یہ امیدوار کون ہے تو پارٹی کا صدر ہی ہوتا ہے۔ اب اگر میاں صاحب عدالت سے بحال ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی امیدوار ہیں، وہ سب سے بہتر امیدوار ہیں۔ آپ کے چانسز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں کبھی کسی زندگی میں کسی چیز کو امیدوار نہیں رہا۔ اچھا، بالکل۔ تو آئندہ تو ہو تو سکتے ہیں آپ ایسی کوئی سچویشن بن جائے شاید خطا نوازی؟ میں کسی ایسے کام کو امیدوار نہیں ہوں، امیدواری میرا کام نہیں ہے۔ لیکن بھائی صاحب اس وقت جو سچویشن ایک بن چکی ہے تو اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے نون لیگ کے لیے۔ تھوڑا سا یہ جو شہباز شریف صاحب والا، مریم صاحبہ والا جو معاملہ ہے اس کو بالکل آپ کو نا، کیونکہ ساری جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی وہ الیکشن موڈ میں آ چکی ہیں، ابھی تک پی ایم ایل این الیکشن موڈ میں نہیں آئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ ابھی تک وہ ڈیسائزونیس ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں الیکشن موڈ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہر جماعت ہر وقت الیکشن موڈ میں ہوتی ہے۔ کل انتخابات ہوں، 90 دن ہوں گے، انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس میں امیدوار کون ہوگا یہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارے امیدوار میاں صاحب ہی ہوں گے اگر وہ اسمبلیوں سے بحال ہو جاتے ہیں، عدالت سے بحال ہو جاتے ہیں۔ ہو جائیں گے بحال آپ کے خیال میں؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کسی وکیل کو یہ ججمنٹ دکھا دیں، یہ کیس دکھا دیں، ججمنٹ دکھا دیں، ایک دن کا فیصلہ ہے۔ پاسبلٹی آپ کو کیا نظر آ رہی؟ پاسبلٹی میاں صاحب پہلے بھی کنوکٹ ہوئے تھے ہائی جیکر کے طور پر، عمر قید کی سزا دی گئی تھی اور پھر عدالتوں نے بحال کیا تھا۔ تو میاں صاحب کے ہمیشہ ان کی جو دلیل عدالتوں سے ابھی آپ انصاف ہوتا ملتا دیکھ رہے ہیں؟
وہ نظر آ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں جب انصاف کرنے کے قابل ہوں گی، جب اثرات سے پاک ہوں گی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر لگے گی. اچھا عباس صاحب، قومی سلامتی پالیسی کا تذکرہ ہوا، اپوزیشن کا گلہ یہ ہے کہ ہم سے تو کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی، لیکن جب ان کیمرہ بریفنگ تھی معید یوسف صاحب نے، آپ سب لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا، تو قومی سلامتی پالیسی تو بننی تھی. اب آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو پھر آپ یہ گلہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ قومی سلامتی پالیسی اسمبلی میں لائیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو کہ کیا آپ کی پالیسی ہے. اب کیبنٹ نے اپروو کر دی، اب لے آئیں قومی اسمبلی میں، ڈیبیٹ ہو کہ کیا قومی سلامتی ہے. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں قوم کی سلامتی اس کی معیشت کے اندر ہے. معیشت مضبوط ہوگی تو قومی سلامتی ہوگی. اس کو ماضی میں قبول نہیں کیا جاتا تھا، آج سارے یہی بات کر رہے ہیں. یہ بات سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ جب معیشت مضبوط ہوگی پھر قومی سلامتی ہوگی. لیکن جب آپ کو کنسلٹیشن کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ نہیں آتے. وہ کنسلٹیشن نہیں تھی، وہ ایک بریفنگ تھی. تو بریفنگ معید یوسف صاحب کی بس کی بات نہیں ہے. معذرت سے کہوں گا، میرے دوست ہیں، ان کی بس کی بات نہیں. قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ پاکستان، قومی سلامتی کی وہ پاکستان آئے، ہو سکتا ہے آپ کی گورنمنٹ آئے، آپ کو ان کو کنٹینیو کرنا ان کو پاکستان آئے 3 سال ہوئے. میں معذرت سے کہوں گا جتنی قومی سلامتی وہ جانتے ہیں شاید ہمارا ایک عام ممبر نہیں جانتا. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.